بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلائی مخلوق، ایلین لائف یا ایکسٹرا ٹیریسٹریل انٹیلیجنس، اس کے بارے میں انسان نے جستجو شروع کی کہ 500 بلین گلیشیئرز موجود ہیں اس یونیورس میں، تو ضرور کوئی ایسی مخلوق خلا میں پائی جائے گی جو انسانی کی طرح زندگی بسر کر رہی ہے۔ 1977 میں پہلی بار یہ ریسرچ شروع کی گئی اور اس کے لیے 2 طریقے اپنائے گئے، یا تو ہم دنیا سے مختلف میسیجز اپنے ریکارڈ کر کے اوپر خلا میں بھیجیں اور ہمیں کوئی اس کا رپلائی موصول ہو، یا ہم اوپر سے جو سگنل آ رہے ہیں اس کو ہم کیپچر کریں اور اس کو اسٹڈی کر کے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں کہ یہ خلائی مخلوق ہے کس طرح اور ان سے ایک تعلق بنائے۔ تو 1977 میں پہلی بار ایک ریکارڈر خلا میں بھیجا گیا جس میں ایک سائٹ پہ ویلکمنگ اور وشز ریکارڈ کیے گئے تھے مختلف زبانوں میں، جیسے السلام علیکم، آپ کیسے ہیں، کیف حالکا، ہیلو، ہاؤ آر یو، سنگئی تاسو، مختلف اس طرح 50 زبانوں میں، 50 سے 55 کی زبانوں میں یہ سارے میسیج ریکارڈ کیے گئے تھے۔ ساتھ میں گانے بھی ریکارڈ کیے گئے تھے مختلف لینگویجز میں، اور دوسری سائڈ پہ کچھ پکچرز تھی، کچھ میتھمیٹیکل فارمولے تھے، اور زندگی دنیا میں کس طرح ہے، کلچر کس طرح ہے، ان کے ڈائیگرام وغیرہ بنا کے یہ خلا میں بھیج دیا گیا تھا یہ ریکارڈر، لیکن اس کا کوئی رپلائی موصول نہیں ہوا۔ تو اس پر حکومت، اپوزیشن اور عوام کی طرف سے بڑا تنقید کا نشانہ بنایا گیا ناسا کو، اور یہ فنڈنگ پھر روک دی گئی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن سیٹی کے نام سے بنایا گیا، سرچ فار ایکسٹرا ٹیریسٹریل انٹیلیجنس۔ سیٹی کے نام سے یہ جو ادارہ ہے یہ ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے، اور یہ کام کر رہا ہے کہ سگنل خلا سے ریسیو ہوتے ہیں اس کو ٹیسٹیفائی کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، اور ان کو اس پورے مرحلے میں صرف ایک ہی مرتبہ ایک سگنل ریسیو ہوا جو دوسرے باقی سگنل سے 30 گنا زیادہ اس کی انٹینسٹی تھی، اور لیکن اس کو ڈیکوڈ کرنے کے بعد بھی ان کو کچھ خاص انفارمیشن نہیں ملی۔ انہوں نے پھر اس پروجیکٹ کو اور بھی ایکسٹینڈ کیا اور لوگوں تک عام اس کو ایکسیس دی، اور اس کا نام رکھا سیٹی ایٹ ہوم، کہ کوئی بھی بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے لیپ ٹاپ سے ان کے سافٹ ویئر انسٹال کر کے اس پروجیکٹ کا حصہ بن سکتا ہے، اور جو سگنل ریسیو ہوتے ہیں تو اس میں اپنے کمپیوٹر کا پروسیسر آپ کا وہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور اس پروجیکٹ میں آپ حصہ لے سکتے ہیں۔ تو یہ ابھی تک یہ ریسرچ جاری ہے، اور مختلف جو سگنل اوپر سے آ رہے ہیں اس کو ڈیکوڈ کر کے اور اس کو اور بھی اسٹڈی کر کے انفارمیشن لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک کوئی خاص انفارمیشن ان کو نہیں ملی۔ اسی طرح انہوں نے پھر کچھ اوپر سے پکچر لی خلا سے جا کر مختلف سیاروں میں، وہاں کی جو پکچر موصول ہوئی، خاص طور پہ مارس جو ہے، تو وہاں سے پتہ چلا کہ ان کا جو لینڈسکیپ ہے اور جو ان کی بناوٹ ہے وہاں کی، ایسے لگ رہا ہے جیسے یہاں سے پانی گزرا ہو، کھیتی باڑی کی گئی ہو، یا یہ کوئی راستے بنائے گئے ہو، یا یہاں پہ کوئی مخلوق رہ کر کوئی اچھی خاصی وہ ترقی یا کوئی کام کر کے گئے ہوئے ہوں۔ اس طرح ان کو پکچر موصول ہوئی جیسے یہاں سے نالی ندیاں گزری ہوں، اور یہ پلانٹ جو ہے بعد میں کولڈ ٹیمپریچر کی وجہ سے سکڑ گیا ہو۔ تو یہ مختلف جو ہے ایلین لائف کے بارے میں ریسرچ جاری ہے، اور یہ ابھی بھی کنٹینیوسلی اپنے مشنز خلا میں بھیجتے ہیں، وہاں سے پکچر لیتے ہیں، ویڈیوز لیتے ہیں، تاکہ ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہماری دنیا ہے یہ ایک دن ختم ہو جانے والی ہے، لہٰذا انسان کے لیے یہاں بسنا ناممکن ہو جائے گا، اور انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کسی اور سیارے پہ جانا پڑے گا۔ تو اس سیارے پہ جانے کے لیے وہاں کی جو مخلوق ہے ان سے رابطہ کیا جائے، اور وہاں کا جو انوائرمنٹ ہے وہ انسان کے رہنے کے لیے بہتر بنایا جائے۔ تو اس کے لیے ساری کوشش کی جا رہی ہے، اور اس طرح مختلف ادوار میں مختلف لوگوں نے ویڈیوز بنائی، ایلینز کو ریکگنائز کرنے کی کوشش کی۔ کسی نے جہاز سے ویڈیو بنائی کہ کچھ اس طرح مخلوق آسمان پہ دکھائی دے رہی ہے جو کہ موو کر رہی ہے۔ پچھلے دنوں بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔ تو یہ ایک کوشش ہے جو یہ ادارے کر رہے ہیں۔ اگر فیوچر اس طرح کوئی معاملہ ہوتا ہے، کوئی یہ ڈسکوری ہو جاتی ہے، ایلین سے کوئی رابطہ ہو جاتا ہے،
تو یہ ہمارے مسلمانوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہوگی۔ اس طرح بہت ساری قرآنی آیات اور حدیث میں ایسے مخلوقات کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ اس طرح میں نے بہت سارے مخلوقات بنائے ہوئے ہیں آسمانوں میں اور زمینوں میں۔ تو یہ آسمانوں کی مخلوق ہے، اس میں اگر یہ دریافت ہوتی ہے، ان سے رابطہ ہوتا ہے، تو اس کی تو قرآن پہلے سے ہی گواہی دے رہا ہے۔ تو ہمارے مسلمانوں کے لیے یہ بلکہ ایک نیا فیلڈ ہے، ہم اپنے اسلام کو اسٹڈی کر کے اس فیلڈ کو اور بھی آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے پوچھتے ہیں کہ ساری انسان آپ کے نافرمان ہو جائیں، ساری مخلوقات نافرمان ہو جائیں دنیا میں، تو آپ کیا کریں گے؟ تو مفہوم ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں ان پر ایک ایسا جانور مسلط کر دوں گا جو ان سب کو کھا جائیں گے۔ تو پوچھا گیا کہ اے باری تعالیٰ وہ جانور کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ میرے چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ میں چر رہا ہے، تو اور وہ چراگاہیں میرے علم میں ہیں۔ تو اس طرح مخلوقات موجود اگر یونیورس میں ہیں تو قرآن اور حدیث اس طرف دلالت کرتا ہے۔ تو اس ریسرچ کو ہم اور بھی تقویت دے سکتے ہیں اگر ہم اس نام کو جو ریسرچ کی جا رہی ہے سیٹی کی طرف سے، ان سب کو ملا کر تو ایک نئے علم اور ایک نئی راہ ہم ایجوکیشن کا کھول سکتے ہیں۔